اللہ کے پیارو سحری کر لو، اللہ کے پیارو سحری کر لو، سحری کر لو، سحری کر لو، کم وقت رہ گیا ہے۔ او احمد بیٹا اٹھ جاؤ بیٹا، صبح ہو گئی ہے، عید میں صرف فقط 4 دن باقی ہیں بیٹا۔ بیٹا گھر میں کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے، کوئی ایک دانہ کمک باقی نہیں ہے جو ہم کھا سکیں۔ بیٹا میں مجبور ہوں، جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوں، تم کچھ کوشش کرو، دانہ پانی کی عید سر پہ ہے۔ ماموں آپ پریشان مت ہوں، میں ہوں نہ کمانے کے لیے، آپ بس گھر میں رہیں اور آرام کریں، آپ بس چھوٹے ایاز کا خیال رکھیے گا۔ میں جا رہا ہوں غبارے بیچنے۔ بائی بائی، میرے لیے عید کے کپڑے اور ٹافی اور لے کے آنا۔ ہاں منا، میں تیرے لیے عید کے کپڑے اور ٹافیاں لے کے ضرور آؤں گا۔ ماموں میں جا رہا ہوں، کوشش کروں گا عید کے لیے تھوڑے پیسوں کا انتظام ہو جائے۔ ایاز نے نئے کپڑے مانگے ہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی کی فرمائش پوری ضرور کروں گا۔ اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے آپ روزہ کھول لیجئے گا۔ یہ تھی احمد کی زندگی جو محنت اور مشقت سے بھرپور تھی۔ احمد کی عمر صرف 10 سال تھی اور اس کے والدین نہیں تھے۔ احمد اور اس کا چھوٹا بھائی ایاز اپنے ماموں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے۔ احمد کے ماموں جوڑوں کے درد کے مریض تھے، جو نہ زیادہ دیر چل پھر سکتے تھے اور نہ زیادہ کھڑے ہو سکتے تھے، اس لیے وہ کوئی بھی کام کر نہیں پاتے تھے۔ اس چھوٹی سی عمر میں اپنے چھوٹے بھائی اور ماموں کی ذمہ داری احمد پر آ گئی تھی۔ احمد بیچارہ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور بچوں کے غبارے اور واٹر بول بیچتا۔ صبح سے رات تک بس تھوڑے سے ہی پیسے بن پاتے تھے۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور ہر گھر میں سحری اور افطاری کی تیاری چل رہی تھی، خاص طور پر لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ احمد کے چھوٹے بھائی ایاز نے بھی اپنے بھائی سے نئے کپڑوں اور ٹافیوں کی فرمائش کی تھی۔ احمد بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں اور کیسے اس ننھے سے بھائی کی فرمائش کو پورا کروں۔ دوسری طرف گھر میں کھانے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور ماموں کی پریشانی اپنی جگہ تھی۔ احمد بیچارہ بری طرح سے ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ غبارے لے لو، غبارے لے لو، رنگ برنگے غبارے ہیں صاحب، اپنے بچوں کے لیے غبارے لے لو صاحب۔ آپ غبارہ لوگے مجھے تھوڑے پیسے مل جائیں گے صاحب، صاحب میری بھی عید ہو جائے گی۔ غبارے لے لو صاحب، غبارے لے لو، ایک غبارے کے ساتھ ایک واٹر بال فری فری فری۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، احمد خاک چھانتے ہوئے ایک کار کے پاس آ کر رکتا ہے۔ صاحب جی اپنے بچوں کے لیے غبارے لیتے جاؤ، صبح سے شام ہو گئی ہے، میرا ایک بھی غبارہ نہیں بکا۔ احمد ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک دم سے فائرنگ ہوتی ہے اور گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے۔ اتنی دیر میں ایک پولیس والا بھاگا بھاگا آتا ہے اور کار والے آدمی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، آپ لوگ یہاں کھڑے مت رہے، جلدی یہاں سے بھاگے، شہر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ ہم نے بدماشوں کا ایک گینگ پکڑا ہے اور اس کے ساتھ مقابلے میں فائرنگ ہو رہی ہے، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس فائرنگ کی زد میں آ جائیں۔ پولیس والا اپنی بات ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ احمد پریشان تھا کہ اب کیا کرے اور کس طرح اپنی جان بچائے کہ اتنے میں کار والے آدمی نے کہا، ارے بیٹا اب یہ غبارے چھوڑو، اپنی جان بچاؤ اور چلو میرے ساتھ، ہم اس گاڑی میں بیٹھ کر کسی محفوظ جگہ چلتے ہیں۔ احمد جلدی جلدی ان لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے
اور وہ لوگ اپنی جان بچا کر آگے نکل جاتے ہیں۔ گاڑی چلتے چلتے ایک ویران جنگل میں پہنچتی ہے اور وہاں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ گاڑی روک کر وہیں قیام کرتے ہیں۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ ہماری جان بچ گئی، ہم کسی محفوظ جگہ پر پہنچ گئے، لیکن اب تو مغرب کا وقت ہونے والا ہے، تھوڑی دیر میں اذان ہو جائے گی اور روزہ کھلے گا۔ ارے اس جنگل میں اذان کہاں سنائی دے گی؟ وہاں احمد کے ماموں اور اس کا چھوٹا بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماموں بیگ ہم روزہ کھولتے۔ بیٹا تمہارا بھائی آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، آج بھائی تمہارے لیے انشاءاللہ نئے کپڑے لے کر آئے گا۔ تم آج میرے ساتھ روزہ کھولو۔ بیٹا گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹا، یہ چند کھجوریں ہیں، بس بیٹا آج اسی پر گزارا کریں گے۔ تم نے افطار کا سامان تو ساتھ رکھا ہے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ افطاری کا سامان بھی نہ ہو۔ کیوں فکر کرتے ہیں، میں سارا سامان ساتھ لائی تھی، مگر یہ سوچیں کہ اذان کا کیا ہوگا۔ صاحب جی آپ پریشان مت ہوں، مجھے اذان دینا آتی ہے، میں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے۔ میں اذان دیتا ہوں، پھر ہم سب روزہ کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ احمد نے اذان دی اور پھر سب نے روزہ کھولا۔ روزہ کھولنے کے بعد دونوں میاں بیوی احمد کے ساتھ باتوں میں لگ گئے۔ احمد نے انہیں اپنی ساری کہانی سنائی اور وہ دونوں احمد سے بہت متاثر ہوئے۔ اتنے میں شہر کے حالات بھی بہتر ہو گئے اور تمام راستے کھل گئے۔ اس آدمی نے احمد سے کہا، بیٹے تم بہت ہی پیارے اور نیک بچے ہو، بہت اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئے۔ میں کپڑے کا بہت بڑا تاجر ہوں اور اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے، تم میرے ساتھ بازار چلو، تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ وہ لوگ احمد کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اسے کھانے پینے کی ڈھیر ساری اشیاء دلاتے ہیں، پورے مہینے کا راشن دلاتے ہیں اور ساتھ ہی اسے مارکیٹ لے کر جاتے ہیں۔ مارکیٹ سے اسے اس کے لیے، اس کے چھوٹے بھائی کے لیے اور اس کے ماموں کے لیے نئے کپڑے اور جوتے دلاتے ہیں۔ احمد بہت خوش تھا اور خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ پھر وہ لوگ احمد کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر چھوڑنے آتے ہیں۔ احمد کا بھائی نئے کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک پہ آ گئے، ایک پہ آ گئے، ایک پہ آ گئے۔ اور اس کے ماموں اتنا ڈھیر سارا سامان اور راشن دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ احمد سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا سامان کس نے دیا؟ احمد ان کو پوری کہانی سناتا ہے۔ ماموں اللہ نے ہماری بہت مدد کی ہے، ہمیں یہ صاحب مل گئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم غریبوں کی بھی عید ہو گئی۔ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم پر بہت بڑی مہربانی کی ہے، ہم آپ کا یہ احسان ساری زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ کا بھانجا ایک بہت ہی نیک بچہ ہے، اب اسے غبارے بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے اپنی دکان پر کام دے دوں گا اور اس کی تعلیم کا خرچہ بھی میں ہی اٹھاؤں گا۔ اور اس طرح احمد کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دوستو، دیکھا آپ نے، احمد کی سچائی اور اچھائی نے اس کی زندگی بدل دی۔ دوستو، آپ بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا احمد موجود ہو
جس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو اور آپ کی مدد سے اس کی زندگی بن جائے۔ دوستو، عید تو وہ ہوتی ہے جو سب مل کر منائیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی عید منانے کا موقع ملے۔